آپ دیکھیں گے پوری سورہ یوسف میں جس چیز کو چھپایا گیا ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے، اور پورا اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا سورہ یوسف کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تمام تر معاملات کہ جو انفرادیت سے شروع ہوتے ہیں اور اجتماعیت پر ختم ہوتے ہیں، یہ علم ہے اس پوری سورہ یوسف کے اندر، بجائے ان چیزوں کی طرف کہ جس طرح آپ جائیں، جیسا کہ اب آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طب کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت زیادہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو یہاں پر قرآن نے کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا۔ قرآن نے ان معاملات کو ڈسکس کیا ہے کہ جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں سے ہے، اور قرآن ان کو انٹرلنک کرتا ہے۔ اس میں ایک اور جو کل ہم بات کر رہے تھے مبین کے ورڈ کے اوپر، مبین کا ورڈ آپ نے دیکھا ہے اس صورت میں پہلی آیت کے اندر، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، آیا نا آپ کے پاس مبین؟ مبین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح، واضح کرنے والا، میم آیا نا اس کے ساتھ۔ بین کہتے ہیں واضح کو، مبین واضح کرنے والا، یہ کتاب واضح کرنے والی ہے، کتاب المبین، مبین، بین۔ آپ دیکھیں گے پوری سورہ یوسف میں جس چیز کو چھپایا گیا ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے خواب دیکھا ہے یوسف علیہ السلام نے، اور والد صاحب نے کہا ہے کہ یہ خواب چھپاؤ، اپنے بھائیوں سے بات مت کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، بھائیوں نے حسد کا معاملہ ہوا بھائیوں کے درمیان، تو دو آپشنز آئے کہ یا قتل کر دیا جائے یا ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے، تو کنویں میں ڈال کے چھپا دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، چھپا دیا گیا۔ اب وہ جو قافلے آیا ہے لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ قافلہ جو ہے وہ آیا ہے تو وہ اپنے سامان میں ان کو چھپا کر لے کے جا رہا ہے۔ تیسری بات، وہاں جاتے ہیں اور وہ خاتون آ گئیں اور وہ اپنا کام، اپنی جو ہے وہ معاملات میں، تو وہ دروازے بند کر کے چھپا رہی ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اب وہ اپنے ہوس کے اندر چھپانا چاہ رہی ہے یوسف علیہ السلام کو، یہ دیکھ لیجئے۔ اب وہ آ گئے ہیں، ملک آ گیا ہے اور اس نے پکڑ لیا ہے اور وہ دروازے پر ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کو؟ اعرض، کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو، دباؤ اس بات کو، چھپاؤ، چھوڑو ان کو۔ اب وہ بھی چھپا رہا ہے ملک، کیونکہ وہ جانتا ہے میری بیوی ہے اور میری انسلٹ ہوگی، وہ چھپا رہا ہے۔ اب وہ خواتین کو پتہ چلا ہے کہ وہ زلیخا جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بڑی محبت میں گرفتار ہیں اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب ان کے مکر کا علم ہو گیا ان کو۔ اب وہ ان کو بلایا، انہوں نے چھریاں پکڑائی ہیں اور پھر حضرت یوسف کو چھپا دیا، کہہ رہی ہیں اخرج۔ اب پھر یوسف علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں۔ اب پھر آگے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کو میں ساغرین میں سے کر دوں گی، بالکل پست کرنے کی استغفر اللہ کوشش کروں گی، اور یا میں ان کو سجن میں بھیج دوں گی، جیل میں۔ اب جب وہ جیل میں گئے ہیں تو پھر چھپ گئے ہیں۔ اب جیل میں واپس آئے ہیں جیل سے، وہ جو بھی تعبیر بتا کے جس طرح بھی وہ معاملہ باہر آیا ہے، اب بھائی آ گئے ہیں وہ لینے کے لیے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ برتن کو چھپا دیا اس کے اندر۔ اب وہ برتن چھپانے سے پہلے وہ ان کی جو مال تھا، وہ جو لے کے آئے تھے غلہ لینے کے لیے، وہ چھپایا، اور وہ جب واپس گئے تو انہوں نے کہا رہے بھائی ہمارے تو پیسے بھی واپس لوٹا دیے گئے، وہ چھپا لے۔ پھر برتن چھپانے کی بات آ گئی، پھر وہ آ گئی، اور پھر آخر میں آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ وہ قمیص ان کے پاس تھی جس قمیص کا ذکر کرتا ہے قرآن کہ انہوں نے دم الکذب، جھوٹ کا خون لگا کے حضرت یعقوب کو وہ قمیص پہ، ان کی بینائی وہ قمیص لے گئی، اور وہ قمیص جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ بڑے اداس ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں تو والد کی بینائی چلی گئی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں وہ نظر نہیں آ رہے یوسف علیہ السلام کو۔ تو مبین کا ورڈ آپ کو بتائے گا، اور آخر میں
جب اختتامی حالات کی طرف آتا ہے قرآن تو کہتا ہے یہ حق ہے، یہ ہم بتائے نبی، ہم یہ وہی کر رہے ہیں آپ کو. تو وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر وہ چیز جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی اللہ اس کو ظاہر کر رہا تھا، اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی اللہ اسے ظاہر کر رہا تھا. تو وہ پوری داستان کو جب آپ دیکھیں گے نا تو مبین کا ورڈ آپ کو بتا دے گا کہ اس پوری صورت کے اندر ہو کیا رہا ہے. یہ اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس اینگل سے قرآن کریم کے اوپر ہے.